अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी सर्दी हो रही है। अच्छा, जुम्मा मुबारक। और मुर्शद की एक और ऑडियो। असल में गंद है, गटर का ढक्कन खुला है, जितने पत्थर मारोगे उतनी छींटे, उतने गलाजत, उतनी बदबू उठेगी। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सारे जो है ना क्रिमिनल्स इकट्ठे हुए थे। तो ये मुर्शद की एक और वीडियो आ गई। मुर्शद तो बहुत ही अजीम लफ्ज है, लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से रियासत मदीना को, मुर्शद को, मेरे मुंह से फिर वो कोई गलत अल्फाज निकल जाएंगे। अहादीस को कैसे कोड किया गया, कुरान पाक की आयत को, यानी कि कुरान पाक के हवाले कैसे दिए गए। तुम्हें न्यूट्रल लेने की इजाज़त नहीं है, फिर कहते हो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, और इस तरीके की बातें। यानी कि ये गिलाजत का ढेर है, एक गंद है, एक आप इंस्टीट्यूशन है, एक फ्रॉड और झूठ का। अच्छा, ये तो मतलब यहां से इसके अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। जुम्मे पे ये ऑडियो आ गई, क्या फर्क पड़ेगा? देखें, फर्क उस वक्त पड़ता है कि जहां पर अदालतें हों। आजाद होना तो दूर की बात है, जहां पे अदालतें हों, जहां पर वो टाउट, जहां पर वो बखील और बेईमान लोग बैठे हों, जिन्होंने 2018 के अंदर, 2017 के अंदर एक मुंतखब हुकूमत को निकाल के बाहर किया हो, सिसिलियन माफिया के इल्जामात लगाए हो एक एक ऐसे शख्स के ऊपर जो जिसने 3 दफा पाकिस्तान को मंझधार से निकाला, बहुत बुरे हालात से निकाला, और उस शख्स की इज्जतें उछाल कर तो ये समझते हैं कि जनाब हम बहुत बड़े अजीम काम कर रहे हैं, और स्टिल वो अपनी जगह पे डटे हुए। क्या साकिब निसार को कोई शर्म आई है? क्या जनरल बाजवा को कोई शर्म आई है? क्या ये वो जो चले गए जनरल राहिल शरीफ, उन्हें कोई शर्म आई है? क्या इन मौजूदा, ये जो मौजूद हैं, इनको कोई हया है इस बात की कि यार अगर वो पिछले गलत थे तो उनको सजाएं मिलनी चाहिए? ये तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। यानी कि देखें, अगर मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात करता हूं, और इसलिए करता हूं कि यार शायद कोई सलाह हो जाए। हालांकि मेरा तो व्लॉग जो है ना, कोई 20-25 बंदे सुन लें तो मैं कहता हूं बड़ी बात है। और ये शर्म से डूब मरने का मकाम ये भी है कि वो नून लीग के लोग जिनके लिए हम वर्क करते हैं, वो इतना नहीं करते कि वो सब्सक्राइब कर दें। वो इतने बेशर्म लोग हैं। लेकिन हाँ, वो अपनी तस्वीरें लगाना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, अपने आप को फखर से आगे लाना चाहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ एक कह लो कि अलमिया। जबकि पीटीआई के वो लोग, उनकी तरबियत क्या है? वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी कि झूठ शैतान वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। और ये जो अपने आप को फरिश्ते समझते हैं और ईमानदार समझते हैं, वो इतनी हसद और बुग़्ज़ रखते हैं एक दूसरे से जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन बहरहाल तरबियत की होती है ना, बताया जाता है बड़े लोग करते हैं ऐसे काम। ना ना ना, ये बड़ा बीच में ये बात आ गई, इसलिए आई कि यार बड़ी मतलब आप ये अंदाजा करें, आज से 1 माह पहले मैंने व्लॉग किया और बताया कि जनरल फैज हमीद का नेक्स्ट मिशन, और उसमें वजाहत के साथ बताया वो सियासत में आएंगे। ठीक है, अब वो आए या ना आए, लेकिन खबर तो ब्रेक की थी, उनको बताया था कि कैसे फ्रेम किया गया। व्लॉग मौजूद है, मैं इसमें उसका लिंक भी डाल दूंगा इसके कमेंट में, चेक कर लें। 1 महीना पहले कोई बंदा नहीं था, मैंने नहीं देखा कि कोई खबर थी। अभी तो वो जर्नल थे, अभी तो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी उनको अपॉइंट भी नहीं किया गया था, वो उस रेस में थे। उस वक्त में मैंने व्लॉग करके बताया था कि उनकी ये अपॉइंटमेंट है। ये उनको 6-7 माह पहले से उनको फ्रेम किया गया। इससे पहले भी वो थे, लेकिन उनका इमेज बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, किस तरीके से। लेकिन कोई वजीर, मतलब मैं देखता हूं कि इतने बड़े बड़े सहाफी हैं, अपने सहाफी भाइयों के नाम लेंगे, लेकिन किसी छोटे शख्स का नाम नहीं लेंगे। मेरी आवाज कमजोर है, सवाल ही नहीं पैदा होता नाम लें या बता। एक रजी दादा है, हाँ, वो रीट्वीट भी कर देते हैं, वो शेयर भी कर देते हैं, वो पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। बाकी तो मुझे, या अपना अब्दुल कयूम सिद्दीकी पहले करते थे, आजकल जरा कमजोर है, डेफिनेटली वो मसरूफ आदमी है। बाकी मुझे नहीं ऐसे लगते। हाँ, अपनी कोई होंगी वो कर लेंगे, ये मैं तकलीफ से नहीं, ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि यार चलो बात आगे पहुंच जाती है, ये बड़ी बात होती है। लेकिन यार ना, अब अगले आ जाते हैं जी मौजू की तरफ। देखें, डार साहब आए, मियां नवाज शरीफ वहां से बैठे कोशिश कर रहे हैं
شہباز شریف صاحب پہلے یہ پارٹی ہائی جیک کر کے بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ کرے گا بھائی کرے گا، میں نے تو لڈو کھانے ہیں۔ پہلے ایک بیٹا فیل ہوا کہ میں سیاست نہیں ریاست بچانی ہے، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، بیٹا میرا وزیر اعلیٰ بن گیا، اس کے اوپر جوتیاں پڑیں، وہ جا کے گھر میں گھس گیا، اب جناب دوسرے کو بلا لیا۔ تو مریم نواز شریف جو ہے نا، وہ جو اطلاعات ہیں وہ ناراض بھی بہت ہیں، اور ان کی میڈیکل ریزنز بھی ہیں، جو کچھ کوئی سرجری بھی ڈیو ہے، اور شاید سرجری ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ٹریٹمنٹ اچھی ہوگی تو شاید وہ سرجری نہ ہو، کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ زیادہ نہیں پوچھتے کیونکہ وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ڈائریکٹلی سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے، اب ذرا انڈائریکٹلی لیکن خبر مل جاتی ہے، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نون لیگ کو ہائی جیک کر لیا گیا، پاکستان کو ہائی جیک کر کے اس کا بیڑا گرک کر دیا گیا، نئی ٹیم آ گئی، نئی ٹیم آ کے اپنا کام نہیں کر رہی، آڈیوز نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کو جن لوگوں نے انسٹال کیا تھا، وہ ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے، اپنی بیٹیاں بیٹے قربان کرتے ہیں اپنے مشن کے اوپر، وہ اربوں ڈالر لگاتے ہیں، اور 10 میں سے کوئی ایک بھی ان کا پروجیکٹ کام ہو جاتا ہے نا، تو وہ اربوں ڈالر ان کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو عمران خان ان کا کامیاب پروجیکٹ ہے۔ عمران خان نے جس بے دردی اور بے دریغ انداز سے اس ملک کو لوٹا ہے، تو میں اس سے عمران شفقت کے نے جو انفارمیشن دی تھی، اور قیوم صدیقی صاحب کے پروگرام میں بھی، AQS لائف میں بھی وہ انفارمیشن دی تھی، پھر کچھ اور بھی بات ہوئی تھی، میں تو اس سے بہت پہلے بات کرتا تھا، لیکن میری تو 10 15 20 100 200 بندہ بات سنتا ہے، دیٹس اٹ۔ ہاں، وہاں سے خبر لے کے وہ آگے چلا دیں، مرضی ہے کسی کی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سارا پیسہ جو تھا نا لنڈن جاتا ہے، جو لوٹ مار ہوئی ہے یہاں پہ، آٹا، چاول، چینی، مسالے، گھی، آئل کھانے کا، پیٹرولیم کے اندر کس طریقے سے آج جناب 70 روپے جو لیٹر پیٹرول تھا اس کو شارٹ کر دیا، تمام بڑے جتنے ہائی ویز سے 150 روپے لیٹر بیچا انہوں نے، اور پیٹرول پمپس کے اوپر، یعنی کہ اس کے حدود کے اندر کھڑے ہو کے باہر جناب 20 10 جو ہے وہ لیٹر کے وہ پیک رکھے ہوئے تھے لڑکے تھے، اور سب جو ان سے تھے نا وہ ملازم تھے۔ 70 روپے لیٹر والا 150 روپے میں بیچا تھا انہوں نے۔ اربوں روپے کی جو ان سی نا، اربوں ڈالروں کی ہو سکتا ہے کہ وہ دیہڑیاں لگیں، کس نے لگائی تھی، کتنے مینج طریقے سے ہوا تھا، یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا۔ کہاں گیا وہ پیسہ، کیسے یہ 2 نمبر پیسہ باہر جاتا ہے، اسی کے اندر ٹیررزم کا بھی پیسہ فلوٹ کرتا ہے، اسی میں یہ بھی کرتے۔ تو یہ کس نے کیا، کیا اس کے اوپر کوئی کیس بنیں گے؟ کیا ہماری ایجنسیاں وہاں پہ آنکھیں بند تھیں ان کی، یا آنکھیں بند تھیں، یا انہوں نے خود بھی جو تھا نا مال کمایا تھا، کیا کیا تھا؟ تو یہ تکلیف دہ بات ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جذباتی بات ہے، جو پاکستان کے اندر اس وقت میں ہو رہا ہے، اگر یہ ہم خیال ججز بیٹھے رہیں گے، یہ کچھ اگر صحیح بھی کریں گے نا تو یہ کسی کے کہنے پر کریں گے، اور اگر یہ غلط کریں گے تو وہ کر ہی رہے، یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہی تھا نا، میاں نواز شریف نے سیاست پارٹی لٹا دی، آگے سے پارٹی ہائی جیک ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب سے میں کیوں اختلاف کر دوں، 10 مثالیں دے سکتے ہیں، کتنی دفعہ بتایا کہ اس شخص نے کب جو انسان نقصان نہیں پہنچایا پارٹی، اور بے شرمی کے ساتھ۔ میں اس لیے بات دہراتا ہوں کہ یار یہ حقیقت ہے، میں نے اکیلے نے یہ خبریں مجھے کسی نے اندر سے نہیں دی، کسی گروپ سے نہیں لی، آنکھوں سے دیکھو تو صحیح یار۔ 2017 میں جب الیکشن کی جو صورتحال تھی، یعنی کہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، بیگم کلثوم نواز کو سیٹ پہ کھڑا کیا گیا، حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کہاں تھے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اسی الیکشن میں یہ جو پی ٹی ایم ہے، یہ بھی آئی تھی، پی ٹی ایم نہیں، اپنا ٹی ایل پی اسی میں آئی، اور شہباز شریف صاحب کیا کر رہے تھے، حمزہ شہباز کیا کر رہے تھے اس الیکشن میں۔ اور اس سے پہلے جس طریقے سے ٹانگیں کھینچی جا رہی تھیں، ایک ویڈیو بھی موجود ہے، میں کسی ٹائم میں آپ کو چڑھاؤں گا، وہ اسی وقت کی اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ، میرے پاس ہے اس کا لنک، کہ ایک ہال کے اندر جو تھا نا میاں نواز شریف اسپیچ کر رہے ہیں، اور وہ اس ٹائم میں وزیر اعظم تھے، اور شہباز شریف صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے ان کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھو، ان کا رویہ دیکھو،
ان کا جو ہے نا لنک دیکھو کہ کس کے ساتھ تھا. یہ میں نے تو نہیں بنایا. یہ سب چیزیں ہیں جو ہے نا ہمارے سامنے. تو بات کرنے کا مقصد یہ چلے کہ جب تک اب اگر ہوش آ گئی ہے نا باقاعدہ، واقعی میں کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اتنی جلدی 2-3 ہفتے میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر واقعی میں سمجھ میں آتی ہے تو خود احتسابی کرنی ہوگی. سب سے پہلے ڈی ایچ ایز اور تمام کاروبار میں اعلانیہ کہ جی ہم آئندہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے، اور فیڈرل اس معاملے کو سنبھالے. جتنے ہمارے بزنسز ہیں سنبھالے. نہیں سنبھل سکتا. اگر اس ملک کو اس وقت میں بچانا ہے نا تو اپنی جیبیں خالی کرنی ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ دوسرا تو ٹھیک ہو جائے اور ہم ٹھیک نہ ہو، پھر نہیں ہو سکتا. وہ جو جنرل ندیم انجم آئے ڈی جی آئی، تو پریس کانفرنس ساری پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں. وہ آئے تھے اپنے چیف کے لیے، آئین پاکستان یا پاکستان کے لیے نہیں آئے تھے. وہ الزامات کہ جی ہمارے پر بے بنیاد الزامات لگ رہے ہیں، ہمارے چیف کو جناب ایسی آفر کی گئی، دن میں گالیاں دیتے ہیں، رات میں ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اس وقت میں ٹھیک ہے، مطلب ہر ایک کا رویہ تھا، یا میں بھی سوچ رہا تھا کہ چلو ایک دفعہ کہہ دیا، لیکن کہہ دیا تو اس کے بعد جب یہ کمان تبدیل ہو گئی تو ایکشن ہوتے نا، اپنے کپڑے دھوتے نا. کہ کون کون سے افسران ہیں، سب کو جو ان سے نا بلاتے، کسی کو ڈسمس کرتے، سزائیں دیتے، کچھ بھی کرتے. نہیں کر رہے تو نہیں ٹھیک ہوگا یہ معاملہ. اسحاق ڈار صاحب آ گئے، ہو سکتا ہے ان کو گرفتار بھی کر لیں. وہ پاکستان کا بیٹا ہے، وہ گرفتاری بھی سہ لے گا، وہ مر بھی جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے آگے جا کے سرخرو ہونا. میاں نواز شریف کا کیا ہے؟ معافی مانگیں، آج معافی مانگیں کہ یہ شخص ملک کا وزیر اعظم تھا، ہم سے برداشت نہیں ہوئی اس کی مقبولیت، ہم نے اس شخص کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور بیرونی ایجنڈا بھی اس میں شامل تھا. ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، ہم نے میڈیا کو ہائی جیک کیا. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ شخص بالکل اونیسٹ تھا، ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی. یا جو نئے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی شامل تھے، ہماری جو پرانی قیادت تھی اس نے کیا. کورٹ مارشل پرانوں کا نہیں ہوتا، پرانوں کا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں جی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.